آج ہم ایک بڑی دلچسپ پرانی حکایت پر بات کر رہے ہیں۔ جی، ایک کہانی ہے استاد اور شاگرد کی، اور موضوع ہے دوسری شادی اور مشورے پر عمل کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک روایتی قصہ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اس میں ایک استاد کا ذکر ہے جو خود تجربہ کار تھے، 2 شادیاں تھیں اچھا، اور ان کے شاگرد کی صرف ایک بیوی تھی۔ یہیں سے وہ سارا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اور جو بات اسے خاص بناتی ہے وہ یہ کہ استاد صاحب روزانہ اپنے شاگرد کو بتاتے تھے دوسری شادی کے فائدے، یا جیسے وہ کہتے تھے اصل مزے۔ جی، اصل مزے کا ذکر کرتے تھے، گویا ایک مہم چلائی ہوئی تھی انہوں نے۔ بالکل۔ تو آج اسی حکایت کی گہرائی میں جائیں گے، دیکھیں گے کہ کرداروں نے کیا کیا، کیوں کیا، اور اصل میں اس سے سبق کیا ملتا ہے، اسے ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ استاد صاحب ہیں جو روز اپنے شاگرد کے کان بھر رہے ہیں، میاں ایک شادی میں کیا رکھا ہے، اصل لطف تو۔ اور شاگرد ظاہر ہے پہلے تو ٹالتا رہا ہوگا، ادھر ادھر کرتا رہا ہوگا، لیکن روز روز کی بات وہ اپنا اثر دکھا گیا۔ اثر تو ہونا تھا۔ آخرکار شاگرد نے سوچا ہوگا کہ بھائی استاد ہیں، تجربہ کار ہیں، 2 گھر سنبھال رہے ہیں، ضرور کوئی گہری بات ہی کر رہے ہوں گے۔ تو بس ہو گیا تیار دوسری شادی کے لیے۔ جی تیار ہو گیا، لیکن اصل کہانی تو، یا کہیں کہ امتحان، وہ تو شادی کے فوراً بعد شروع ہوا۔ ہاں، شادی کی رات ہی دوستوں کے ساتھ محفل تھی، واپسی میں کچھ دیر ہو گئی۔ جی، اور جب شاگرد صاحب پہنچے اپنی نئی نویلی دلہن کے دروازے پر تو دروازہ اندر سے بند۔ یہ تھا پہلا جھٹکا۔ اور جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے جو جواب آیا، اس نے تو بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا پانی پھیر دیا۔ کیا کہا؟ نئی دلہن نے کہا، بہت دیر کر دی، جاؤ وہیں جاؤ جس چڑیل کے پاس اب تک تھے۔ مطلب فوراً شک اور فیصلہ۔ اوہو، اندازہ کریں اس وقت شاگرد کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ لکھا ہے کہ وہاں تو جیسے پانی پت کی لڑائی کا سامان تھا۔ جی بالکل، اس نے بڑی کوشش کی، صفائیاں دیں کہ بھئی دوستوں میں تھا، دیر ہو گئی، معافی مانگی، لیکن وہ نئی نویلی دلہن شک کہاں جاتا ہے۔ نہیں مانی وہ۔ بالکل نہیں مانی، دروازہ کھولنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب وہ شاگرد بیچارہ باہر کھڑا ہے، رات ٹھنڈی ہے اور کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آ رہا۔ تو ایسے میں کیا یاد آتا ہے؟ اپنی پہلی بیوی؟ جی بالکل، سوچا وہ تو پرانی ہے، اپنی ہے، سمجھ جائے گی، چلو کم از کم رات گزارنے کا تو بندوبست ہو۔ اسی امید پر پہنچا پہلی بیوی کے دروازے پر۔ مگر وہاں بھی آپ دیکھیں صورتحال کچھ زیادہ مختلف نہیں نکلی۔ اچھا؟ پہلی بیوی نے بھی دروازہ نہیں کھولا، الٹا غصے میں کیا کہا، اچھا اب یاد آئی میری، وہ جو نئی لاڈلی لائے ہو نا، اب اسی کے پاس جا کر مرو، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اوہو، مطلب اس نے بھی دروازہ بند ہی رکھا۔ جی، اس نے بھی دروازہ مقفل رکھا۔ دونوں طرف سے انکار۔ وہ کہتے ہیں نا، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، بالکل ویسی ہی حالت ہو گئی اس کی۔ بہت منت سماجت کی، بتایا کہ بھئی نئی والی نے بھی دروازہ نہیں کھولا، میں کہاں جاؤں؟ مگر پہلے بیوی کا غصہ شاید اور بڑھ گیا ہوگا۔ جی لگتا تو یہی ہے، اس نے بھی ٹھکا سا جواب دے دیا۔ تو اب یہ شاگرد کہاں جائے؟ دونوں گھروں کے دروازے بند، باہر سردی۔ بہت کٹھن وقت تھا۔ تب اسے ایک اور جگہ یاد آئی، مسجد۔ مسجد؟ جی، ماخذ میں لکھا ہے کہ سوچا چلے مسجد چلتے ہیں، کہ دربدروں کا ٹھکانہ تو وہی ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے، اس زمانے میں شاید مسجدیں رات کو کھلی بھی رہتی تھیں۔ جی، امکان یہی ہے۔ تو اس نے سوچا کہ وہاں کوئی چٹائی، کوئی صف لپیٹ کر رات گزار لے گا، سردی سے کچھ تو بچاؤ ہوگا۔ ٹھیک، تو وہ ٹھٹھرتا کانپتا مسجد میں داخل ہوا۔ مسجد میں اندھیرا تھا، ایک کونے میں صف پڑی دیکھی تو اس کو ٹٹولا کہ چلو اسے اوڑھ لیں۔ لیکن جیسے ہی اس نے صف کو کھینچنے کی کوشش کی، اسے لگا کہ اس کے اندر کوئی ہے۔ ارے، اندھیرے میں مسجد کی صف میں؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ کون تھا؟ پہلے تو وہ ڈرا ہوگا، لیکن پھر اندر سے ایک آواز آئی جو جانی پہچانی لگی۔ کس کی آواز تھی؟ جب آواز واضح ہوئی تو پتہ چلا یہ تو ان کے اپنے استاد محترم ہیں۔ کیا استاد صاحب مسجد میں صف میں لپیٹے ہوئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، وہی استاد صاحب جو دوسری شادی کے اصل مزے بتا رہے تھے۔ یہ تو کہانی کا سب سے حیران کن موڑ ہے۔ بالکل، اور پھر استاد صاحب نے جو کہا وہ تو سمجھیں اس پوری حکایت کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے غالباً اپنی مادری زبان پنجابی میں کہا، کچھ اس طرح، جس کا مطلب بنتا ہے، کیا کہا انہوں نے؟
انہوں نے کہا، اوہ تم بھی آ گئے شیدے، یعنی تم بھی آ گئے۔ میں تو روز یہاں اکیلا سردی میں ٹھٹھرتا تھا، سوچا اپنا کوئی ساتھی بنا لوں، چلو اب دونوں مل کر سردی کاٹیں گے۔ لا حول ولا قوت، یعنی استاد صاحب خود ہر رات اسی طرح مسجد میں پناہ لیتے تھے؟ جی ہاں، حقیقت یہی تھی۔ ان کی اپنی دونوں بیگمات دروازے بند کر لیتی تھیں اور انہیں روز رات مسجد میں گزارنی پڑتی تھی۔ اور شاگرد کو مشورہ اس لیے دے رہے تھے تاکہ رات کی اس ٹھنڈ میں، اس تنہائی میں کوئی ہمدرد مل جائے، کوئی سنگ مل جائے جو ساتھ ٹھٹھرے۔ بالکل، ان کا مشورہ ہمدردی پر مبنی نہیں تھا، بلکہ اپنی تکلیف میں ایک ساتھی کی تلاش تھی۔ وہ خود پھنسے ہوئے تھے اور شاگرد کو بھی اسی میں گھسیٹ لیا۔ واہ، یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ شاگرد بیچارہ اصل مزے کے خواب دیکھتا رہا اور آخر میں استاد کے ساتھ مسجد میں سردی کاٹ رہا ہے۔ جی، انجام یہ ہوا۔ اچھا، تو یہ تھی کہانی۔ اب ذرا اس پر غور کرتے ہیں۔ اس پورے قصے سے جو پہلا اور سب سے سامنے کا سبق ہے وہ کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلا اور فوری سبق تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جب کوئی آپ کو بہت سبز باغ دکھائے، کسی چیز کے بڑے فائدے بتائے، تو فوراً اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی آنکھیں بند کر کے نہیں کود پڑنا چاہیے۔ جی بالکل، تھوڑی تحقیق، تھوڑا سوچ بچار ضروری ہے، خاص طور پر جب زندگی کے بڑے فیصلے ہوں۔ استاد کا اپنا مقصد؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ یہ دوسرا اہم سبق ہے۔ مشورے کے پیچھے جو محرکات ہوتے ہیں نا، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، استاد کا مشورہ شاگرد کی بھلائی کے لیے نہیں تھا، وہ اپنی تنہائی، اپنی تکلیف کم کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک ہمدکھ ساتھی، ایک سنگ کی تلاش تھی۔ اور یہ کتنی عام بات ہے۔ لوگ اکثر اپنی پریشانی میں دوسروں کو بھی شامل کر کے تسلی پاتے ہیں یا اپنی ناکامی کا بدلہ یوں لیتے ہیں۔ بالکل، استاد نے بھی یہی کیا۔ تیسرا نقطہ یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ معلومات نامکمل تھی۔ استاد نے صرف اصل مزے کا ذکر کیا۔ ہاں، یہ نہیں بتایا کہ ان مزوں کی قیمت کیا ہے۔ اور یہ کہ وہ خود یہ قیمت روز رات مسجد میں ٹھٹھر کر چکا رہے ہیں۔ انہوں نے تصویر کا صرف ایک رخ دکھایا، وہ بھی جھوٹا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ استاد جی آپ اتنے مزے میں ہیں تو آپ کی راتیں کیسی گزرتی ہیں؟ جی، یعنی اس نے پوری تحقیق نہیں کی۔ یہ جو شارٹ کٹ یا فوری مزے کی تلاش ہوتی ہے، یہ بھی انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں چوتھے نقطے پر لاتا ہے، تنقیدی سوچ کی کمی۔ جی، شاگرد نے استاد پر بھروسہ کیا، جو شاید ایک حد تک فطری بھی ہے، استاد ہیں آخر، لیکن اس نے دعوے کی تصدیق نہیں کی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ کیا یہ مشورہ میرے حالات کے مطابق ہے بھی یا نہیں، کیا مجھ میں اتنی صلاحیت ہے کہ 2 بیویوں کو سنبھال سکوں؟ خاص طور پر جب کہ اس کا اپنا گرو ناکام نظر آ رہا تھا۔ یہی پر تنقیدی سوچ کی ضرورت تھی۔ تو گویا بھروسہ اپنی جگہ، لیکن عقل کا استعمال وہ بہت ضروری ہے، خاص طور پر جب کوئی مشورہ بہت ہی زیادہ پرکشش لگے۔ جیسے یہاں اصل مزے کا وعدہ تھا۔ ایسی صورت میں تو شک کرنا، سوال پوچھنا یہ اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہ سوال صرف مشورے پر نہیں بلکہ مشورہ دینے والے کے اپنے حالات پر بھی ہونا چاہیے۔ جی ہاں، کہ کیا وہ شخص خود اس پر عمل کر کے کامیاب ہے یا صرف باتیں بنا رہا ہے۔ استاد کی اپنی حالت ہی شاگرد کے لیے سب سے بڑی نشانی ہونی چاہیے تھی، اگر وہ ذرا غور کرتا۔ اس کہانی میں ایک مذاق کا پہلو بھی ہے نا۔ استاد جو سب کو لیکچر دے رہے ہیں، وہ خود رات کو صف میں لپٹے ہوئے ہیں۔ جی، یہ مذاق اصل میں ایک تلخ حقیقت دکھاتا ہے کہ لوگوں کے قول اور فعل میں کتنا فرق ہو سکتا ہے۔ ان کی ظاہری شخصیت کچھ اور، اندرونی حقیقت کچھ اور۔ بالکل، یہ کہانی سکھاتی ہے کہ لوگوں کو ان کے الفاظ سے زیادہ ان کے اعمال، ان کی حقیقی زندگی سے پرکھنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سنی سنائی باتوں یا کسی کے دلکش وعدوں پر فوراً یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ اپنی عقل استعمال کریں، تحقیق کریں۔ جی، اور مشورہ دینے والے کے اپنے حالات، اس کے ممکنہ محرکات، ان سب پر غور کرنا اور پوری صورتحال کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ بالکل، کسی بھی اہم قدم سے پہلے یہ لازم ہے۔ اور یہ اصول صرف شادی بیاہ تک ہی نہیں ہے، زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے نوکری بدلنی ہو، کوئی سرمایہ کاری کرنی ہو، کوئی بھی بڑا فیصلہ ہو۔ دوسروں کی رائے سنیں، ضرور سنیں، ان کے تجربات سے سیکھیں، لیکن آخری فیصلہ اپنی تحقیق، اپنی سمجھ بوجھ اور اپنے حالات کو سامنے رکھ کر کریں۔ یہ بات بہت اہم ہے۔
اکثر جب لوگ مشورہ دیتے ہیں تو وہ جانے انجانے میں اپنی ذاتی ضروریات، اپنے تجربات، اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر دے رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، نیت شاید بری نہ بھی ہو، لیکن مشورہ ہمارے لیے ٹھیک نہ ہو۔ ہر انسان مختلف ہے۔ جو چیز ایک کے لیے اچھی ہے دوسرے کے لیے مصیبت بن سکتی ہے۔ صحیح کہا، جو راستہ ایک کو منزل تک لے گیا ضروری نہیں وہ دوسرے کے لیے بھی بہترین ہو۔ اس لیے مشورے کو معلومات کا ایک ذریعہ سمجھیں، آنکھ بند کر کے عمل کرنے کا حکم نہیں۔ اس کہانی سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید سننے والوں کے لیے بھی سوچنے کا باعث ہو۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کتنی بار لوگوں کے مشوروں کے پیچھے چھپے اصل محرکات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے مشورے جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں؟ یہ واقعی گہرا سوال ہے۔ بظاہر بڑی نیک نیتی سے دیا گیا مشورہ بھی بعض اوقات دینے والے کی اپنی کسی اندرونی کشمکش، کسی ناکامی کے احساس یا کسی اور ضرورت کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ مشورہ کہاں سے آ رہا ہے، یعنی اس کا اصل منبع کیا ہے، یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا خود مشورے پر غور کرنا۔ شاید اس حکایت کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ دوسروں کے تجربات سے سیکھیں مگر ان کی زندگی کی کاربن کاپی نہ بنے۔ اپنی تحقیق، اپنی سوچ، اپنا راستہ۔ بالکل، دوسروں کی غلطیوں سے ضرور سیکھیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان غلطیوں کو خود دہرا کر ہی سیکھا جائے۔ تحقیق کریں، سوال کریں، غور کریں اور پھر اعتماد سے اپنا فیصلہ لیں۔